محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلام ہمیں اچھی اچھی باتوں کی تعلیم دیتا ہے جس سے ہمیں دنیا میں بھی راحت ملتی ہے، اور اللہ نے ایسے ہی نیک اور اچھے لوگوں کے واسطے جنت بنائی ہے جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی، چین سکون راحت کی زندگی، مزے کی زندگی۔ اللہ نے ہمیں اپنی آخری کتاب عطا فرمائی، اپنا آخری نبی عطا فرمایا، اپنا آخری دین عطا فرمایا، اپنے علم سے ہمیں نوازا، اور ہم اس کی ناقدری کریں، اس کو نہ سیکھیں، نہ سمجھیں، نہ عمل کریں تو اپنی ہی محرومی ہے۔ دیکھو زندگی گزارنے کے کیسے اچھے اچھے اصول۔ خالہ کا حق بھی ماں کی طرح ہے، اس کا احترام بھی کرنا ہے اور بوقت ضرورت اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ ہے، اگر ماں باپ ناراض ہونے کی حالت میں مر گئے تو ان کے لیے ہمیشہ دعا اور استغفار کرتے رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ان کو خوش کر دیں گے اور ان کی ناراضگی اور ان کی تکلیف کی وجہ سے اب اللہ پکڑ نہیں فرمائیں گے، سزا نہیں دیں گے۔ یہ دوستو، یہ بات تو یہاں ماں باپ کے لیے بتائی گئی ہے، لیکن حدیث پاک میں اس طرح آیا ہے کہ میدان حشر میں جب حساب ہو رہا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا، اپنا حق معاف کر دے گا۔ بندوں کے حق جو معاف ہوں گے وہ اس طرح پر ہوں گے کہ جس کا حق ہے اس کو نیکیاں دی جائیں گی، تو جس کے ذمہ حق ہے اس کی نیکیاں چلی جائیں گی، کم ہو جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں رہیں گی تو جس کا حق ہے اس کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ یہ ہے، اور اللہ بندوں کے حق معاف نہیں کریں گے۔ ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس سے اس بندے کو جس کا حق ہے خوب عطا کرے اور وہ پھر بندے کا حق معاف کر دے۔ بہرحال معاف ضرور ہونا ہوگا، اسی لیے اپنے لیے بھی دعا کیا کرو اور سب دوسروں کے واسطے بھی دعا کیا کرو۔ اور ایک جملہ جو آپ میری دعا میں ہمیشہ سنتے ہیں، اے اللہ جس کا ہمارے ذمہ کوئی حق ہے اس کی مغفرت فرما، اور جس نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما۔ یہ اس کے احسان کا شکریہ ہے، اور جس کا ہمارے ذمہ کوئی حق ہے جب ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو امید ہے کہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا، اپنا حق معاف کر دے گا۔ چچا کا حق بھی باپ کی طرح ہے، اس کا احترام بھی ضروری ہے اور ضرورت کے وقت اس کی مدد بھی ضروری ہے۔ بڑے بھائی کا حق باپ کی طرح ہے، یہ بڑے بھائی کا احترام ضروری ہے اور موقع پر خدمت بھی ضروری ہے اور مدد بھی ضروری ہے جب وہ ضرورت مند ہو۔ اگلی بات کی طرف توجہ دیجیے۔ یوں تو اولاد کی پرورش کا ثواب ہی ثواب ہے، مگر لڑکیوں کی پرورش کی زیادہ فضیلت آئی ہے۔ دوبارہ سنیے، یوں تو اولاد کی پرورش کا ثواب ہی ثواب ہے، مگر لڑکیوں کی پرورش کی زیادہ فضیلت ہے۔ اس لیے میرے بھائی، زیادہ اولاد کی وجہ سے اور ان کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے پریشان مت ہوا کرو۔ جی ہاں،
انسان تو صرف ذریعہ اور واسطہ ہے، عطا کرنے والا تو اللہ ہی ہے، دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ ہاں، یہاں ایک بات اور کی طرف دھیان دیجئے، دھیان ہی نہیں دیجئے، بہت اچھی طرح سمجھیے، دل میں جمائیے۔ یہ وہ بات ہے جس سے دنیا دھوکہ دے رہی ہے، ہمیں بھی، تمہیں بھی، اور خود بھی دھوکے میں پڑی ہوئی ہے۔ کیا اجی بس اس کی اعلیٰ تعلیم ہو جاوے، اچھی تعلیم ہو جاوے، کاروبار ہو جاوے، بس ایک دو اولاد ہی اچھی ہے، اور وہ زیادہ بچے ہوں، ان کی تعلیم و تربیت نہ ہو سکے تو اس سے کیا فائدہ؟ یہ عام بات ہے، عام بات ہے، اور سننے میں ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، سننے میں ہر ایک کو اچھی لگتی ہے۔ ہاں، لیکن تجربہ اس کے خلاف ہے، تجربہ اس کے خلاف ہے۔ آپ اب تک غور نہ کیا ہو تو غور کر لینا۔ جس خوشحال گھر میں ایک دو بچے ہوں گے یقیناً بگڑیں گے، یقیناً بگڑیں گے، یقیناً نہیں پڑھیں گے الا ماشاء اللہ۔ ایک تو بات یہ دیکھ لیجیے گا، تجربہ اس کے خلاف۔ وہ ٹھیک ہے، آپ پیسے کے بلبوتے پر اسے ڈگریاں دلوا دیں، آپ پیسے کے بلبوتے پر اسے بڑا کوئی کاروبار کروا دیں، آپ پیسے کے بلبوتے پر اسے کچھ نوکری دلوا دیں، لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا، سوائے بربادی کے کچھ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ باپ نے جو اکٹھا کیا تو بیٹے نے، اور بیٹے نے نہیں تو پوتے نے برباد کر دیا۔ دوسری بات دیکھو، ماں باپ ہو، استاد ہو، شیخ ہو، وہ صرف رہنمائی کرتا ہے، رہنمائی۔ انسان کے اندر جو صلاحیتیں اور قابلیتیں ہوتی ہیں، کامیابی اس سے ملتی ہے، اور وہ صلاحیتیں، وہ قابلیتیں اللہ رکھتا ہے، ماں باپ نہیں رکھتے، ماں باپ نہیں رکھتے۔ جی ہاں، اس بات کو یاد رکھیے۔ اور اولاد کی پرورش کا بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب ہے، اور ذمہ داری ہے انسان کی، اللہ نے ذمہ داری رکھی ہے۔ اور لڑکیوں کی پرورش کی زیادہ فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس 3 لڑکیاں ہوں، چاہے وہ اس کی بہنیں ہوں، چاہے وہ اس کی بیٹیاں ہوں، اور وہ ان کی اچھی تربیت اور پرورش کرے حتیٰ کہ وہ مستغنی ہو جائیں، یعنی ان کی شادی بیاہ ہو جائے، تو وہ شخص اور میں دونوں جنت میں اس طرح ہوں، یعنی پاس پاس ہوں، یہ ارشاد فرمایا۔ کسی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر 2 کی پرورش کرے تو آپ اس کے لیے چپکے سے کہا ہاں اس کے لیے بھی، وہ بھی۔ تو زمانے کی جو ہوا ہے اس سے متاثر نہ ہو، اس سے متاثر نہ ہو۔ اللہ رسول نے جو فرمایا ہے اس کو سمجھو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو اور اس کو پڑھو۔ بار بار آپ میں ایک بات میری زبان سے سن رہے ہیں، دین صرف عبادت کا نام نہیں ہے۔ دنیا تو اسی کو دین سمجھ بیٹھی ہے، نہیں، دین کے عبادتوں کے ساتھ معاشرتی زندگی کے احکام وہ بھی دین ہے، معاملات کے احکام وہ بھی دین ہے، اور اخلاق بھی دین ہے۔ ایمان تو الگ ہے ہی، 5 چیزیں ہیں، اور معاملات کا اچھا ہونا، اخلاق کا اچھا ہونا، معاشرت کا اچھا ہونا، اس کا نقد فائدہ دنیا میں ملتا ہے، نقد فائدہ دنیا میں ملتا ہے، زیادہ فائدہ دنیا میں ملتا ہے، اور آخرت میں تو ملے ہی ملے گا۔
اور عبادتوں کے اندر جو برکت ہے اور عبادتوں پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے وہ ساری چیزوں میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. آدمی کے دل کے چین و سکون میں بھی، آدمی کی روزی روٹی میں بھی، عزت میں بھی، سب چیزوں میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ ایک ہی چیز کی دعوت ہے، چاہے تو یوں کہہ لو ایمان اور اعمال کی، سب کچھ اس کے اندر آ گیا، یا یوں کہہ لو کہ تقویٰ کی، سب کچھ اس کے اندر آ گیا. یہ جو کمایا کرو بیواؤں اور غریبوں کی بھی خبر گیری کیا کرو، ایسے شخص کو جہاد کے برابر ثواب ملتا ہے. جو کمایا کرو بیواؤں اور غریبوں کی بھی خبر گیری کیا کرو، اس کو جہاد کے، ایسے شخص کو جہاد کے برابر ثواب ملتا ہے. خوب سمجھو، بس مال کماؤ، مال کمانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے اللہ کی طرف سے، کوئی ممانعت نہیں ہے. بس اتنا ہی ہے کہ شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق کر لو. دیکھو یہاں بزنس مین بھی موجود ہیں، کاروباری لوگ بھی موجود ہیں، سب جانتے ہیں وہ کہ ہمیں مال کے برابر، مال کے متعلق جو حکومت کے قانون ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے اور ان کے مطابق اپنا حساب کتاب رکھنا پڑتا ہے. اور اس کے ساتھ اگر کوئی شخص دنیا کا سب سے بڑا مالدار بن جاوے تو حکومت اسے کچھ نہیں کہے گی، اور اگر وہ ان قانون پر عمل نہ کرے، اسمگلری کرنے لگے، ٹیکس ادا نہ کرے وغیرہ وغیرہ، وہ تو چھاپا پڑ جاتا ہے. ہمیشہ صحیح، آج سے نہیں، آج تو کچھ تھوڑی سی زیادہ ہلچل سی ہو رہی ہے، ہمیشہ صحیح. آپ اسلام سے گھبراؤ مت، پتہ نہیں کیا شکل، کیا صورت ہمارے دلوں میں بٹھا دی ہے، اور کن لوگوں نے بٹھا دی ہے؟ جن کو تقوی کا ہیضہ ہے انہوں نے بٹھا دی ہر ایک کے سامنے، حالانکہ ہر ایک کے لیے تعلیم الگ ہے. خیر، تو بھائی قانون کے مطابق مال کماؤ، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. اس کے متعلق میں نے بتا بھی رکھا آپ کو بہت مرتبہ، قانون کے مطابق خرچ کرو، مال کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. صحیح حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرو. دیکھو میں نے ایک جملہ ادا کیا، کیا؟ صحیح حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرو. اکثر لوگوں کے حالات سے معلوم یہ ہوا ہے کہ وہ حساب ہی نہیں کرتے کہ کتنا ہمارے ذمہ واجب ہے، بس زکوٰۃ میں دیتے رہتے ہیں، زکوٰۃ میں دیتے رہتے ہیں، زکوٰۃ میں دیتے رہتے ہیں، جتنا دینا ہوتا ہے دے دیا اور نہیں دیا بس ختم ہو گیا معاملہ. صحیح حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرو. جب حج فرض ہو جاوے حج کرو، قربانی واجب ہو جاوے قربانی ادا کرو، صدقہ فطر ادا کرو. یہ تو مالی حق واجب ہے، فرض ہے ہمارے اوپر، واجب فرض جو بھی کہیے گا وہ ہے. اس کے ساتھ بھی جب کسی ضرورت مند کی ضرورت معلوم ہو تو اپنی ہمت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے. یہ بھی ہمارے ذمہ ضرور، اسی کی تعلیم دی جا رہی ہے. بیوہ جس کے پاس جائیداد ہے، جس کے پاس بیٹے کمانے والے ہیں، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی کو نہیں، جو ضرورت مند ہے. بیوہ کا لفظ عام طور سے اس لیے کہ بچے نہیں، شوہر نہیں سر پہ، تو ظاہر بات ہے کہ آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں، وہ ضرورت مند ہے. اسی طریقے سے اللہ بہتر جانتا ہے اپنی مصلحتوں کو. اللہ نے بعض لوگوں کو طاقت بھی دی، جسمانی طاقت بھی دی ہے، دماغ بھی دیا ہے، لیکن بس روزی روٹی کے مسئلے میں وہ ایسے ہی رہتے ہیں. تو خود ایسے لوگوں کی حالت معلوم کر کے خود ان کے یہاں پہنچاؤ، خود ان کے یہاں پہنچاؤ. ایک چیز
جس کو بہت پسند کیا جاتا ہے، بڑی تعریف کی جاتی ہے اس کی، اجی جو بھی اس کے در پہ آتا ہے اسے خالی نہیں جانے دیتا، جو بھی اس کے در پہ آتا ہے اسے خالی نہیں جانے دیتا. دیکھو بھائی میں یوں نہیں کہتا، لیکن مجھے تو پسند ہے نہیں، مجھے تو پسند ہے نہیں، اس واسطے کہ ایسے شخص کے دروازے پر تو پتہ نہیں کون کون آوے اور اپنا الو سیدھا کر کے لے جاوے. اس لیے چپ چاپ اپنا آپ دیکھو، اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے محلے میں، قصبے میں، گاؤں میں، رشتہ داروں میں جانچ پڑتال رکھو. جو ضرورت مند ہو ان کی چپ کیسے ضرورت پوری کر دو، ان کی چپ کیسے ضرورت پوری کر دو. ہاں ایک بات اور بھی سن لیجیے گا، ہمارے یہاں گاؤں دیہات میں تو زیادہ، پتہ نہیں یہاں بھی ہے کیا، جمعرات کے دن مغرب کی نماز ہوتے ہی جو مائک چلے ہے اور عشاء کی اذان پہ جا کے بند ہو، اس نے 2 روپے دیے، اس نے 10 روپے دیے، اللہ اور بس 2 روپے 10 روپے میں جنت میں پہنچا کے چھوڑ دیں. شور شرابہ، اور بعض مرتبہ تو ایک مسجد، ایک گاؤں میں کئی مسجدوں میں پورے گاؤں میں شور مچ رہا. میرے دوستو یہ بے غیرتی کی بات ہے، یاد رکھو. نہیں ایسا مت کیا کرو، بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے اس سے، بہت دوسرے لوگوں کو اس شور شرابے سے تکلیف بھی ہوتی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے اللہ تعالیٰ نے جن کو وسعت دی ہے، جن کو کچھ دیا ہے، وہ اپنے ہی فائدے کے واسطے پہلے اپنی مسجد میں دے دیا کرو. بلکہ آپ کو جو دینا ہوا کرے، زکوٰۃ، صدقہ فطر اور قربانی کی کھال، یہ چھوڑ کر جو آپ کو دینا ہوا کرے، امام صاحب سے پوچھ لیا کرو جی مسجد کا بل ادا ہو گیا کیا، امام صاحب کی تنخواہ چلی گئی کیا. خود دھیان رکھو بھائی، مسجد میں لائٹ کی، بلب کی ضرورت ہے، مسجد میں صفوں کی ضرورت ہے. اگر ہم خود بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے لیں تو کسی دوسرے کا تو فائدہ ہے نہیں، کام تو اپنے آنے والا ہے. اللہ کے نیک بندے جن کو خاص طور سے اللہ نے پیسہ دیا ہے، وہ تو اس تلاش میں رہتے ہیں کہ مجھے صحیح مصرف ملے، خرچ کرنے کی صحیح جگہ ملے تاکہ میں اس کو وہاں خرچ کر دوں. آپ کو اپنی مسجد کا حال تو معلوم ہے ہی، اور معلوم کرنے سے معلوم ہو جائے گا. تو اگر ہم محلے کے لوگ اپنی مسجد کا خیال رکھیں اور اپنا خیرات کا پیسہ مسجد میں دے دیا کریں تو بہت اچھی بات ہے، مسجد کی سب ضرورتیں پوری ہوں گی، اور اس طریقے سے ہمیں وہ کرنا نہیں پڑے گا. جی اللہ نے جن کو وسعت دی ہے وہ کہہ دیں بھائی امام صاحب جب بجلی کا بل آیا کرے تو جتنے کا آیا کرے آپ میرے پیسے لے لیا کرو. 2 آدمی 4 آدمی تیار ہو گئے کہ بھائی امام صاحب کی تنخواہ 10,000 روپے ہے، بھائی 3,000 روپے تم میرے پیسے لے لیا کرو جی، 3 میرے پیسے لے لیا کرو. 3-4 آدمی تیار ہو گئے، 3,000 روپے دے دیے، بات ہو گئی کام. لیکن نہ معلوم کہاں تو خرچ کرے ہیں، اور نہ معلوم مسجد میں دینے میں کیا پریشانی ہے. دیکھو چلو ویسے ہی سمجھانے کے واسطے بات ہے، ویسے نہیں. ہم مسجد میں آتے ہیں، ہمیں صاف ستھری جگہ ملتی ہے بیٹھنے کے واسطے، بلکہ قالین بچھے ہوئے ملتے ہیں. ہم مسجد میں آتے ہیں، ہمیں الحمدللہ سردی میں گرم پانی ملتا ہے، اور ہمیں ٹھنڈا پانی ملتا ہے. نہانے کے لیے بھی غسل خانے ہیں، اپنی ضرورت فارغ ہونے کے لیے استنجا خانے بھی ہیں، بجلی بھی ہے، پنکھے بھی ہیں، بعض جگہ تو اے سی لگے ہوئے ہیں. بھلا اتنی سہولت تمہیں فری میں کہاں سے ملے گی؟ اگر آپ کسی ہوٹل میں جاؤ تو آپ کو ایک چیز کا بل چکانا پڑتا ہے، ایک چیز کا بل چکانا پڑتا ہے. آپ اپنی تو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کسی دوسرے کے کام کے واسطے تو نہیں آئے ہیں، اور یہاں آپ کو اتنی سہولت مہیا ہے، اتنی سہولت مہیا ہے. تو یہ بھی ہے کہ بھائی
کام تو ہمارے ہی آتی ہیں، اور ہمارے پیسے سے سہولت مہیا ہو جاوے، اور مسافر اور دین کا کام کرنے والے اور غریب سب اللہ کی عبادت کریں، تو ظاہر بات ہے کہ ان کی عبادت میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے گا، ہمارا بھی ثواب ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ خاص طور سے اپنی مسجدوں کا لحاظ رکھو، اپنی مسجدوں کی ضرورتوں کو دیکھو اور کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے، کسی قسم کی تنگی نہیں آنی چاہیے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا بھائی، جب بجلی کا بل آیا کرے تو مجھے بتا دیا کرو، 1000 2000 3000 کا، اس سے اتنا ہی آتا ہوگا، اس سے زیادہ کیا آتا ہوگا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے مسجد میں خرچ کر دیا، اس سے زیادہ سکون اور اطمینان کی کیا بات ہوگی؟ بالکل صحیح مصرف میں خرچ کر دیا، اس سے زیادہ سکون اطمینان کی کیا بات ہوگی؟ آپ نے امام صاحب کی تنخواہ میں دے دی 3000 4000 جو بھی کچھ دینے ہیں، یہ ہے، تو اس سے زیادہ سکون کی بات کیا ہوگی کہ بالکل اچھے کام میں، اچھے مصرف میں اپنے ہاتھ سے خرچ ہو گیا۔ اس واسطے مسجدوں کا لحاظ رکھا کرو۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، مدرسوں کا خیال رکھا کرو، اور اسی طریقے سے جو بھی دین کا کام کرنے والے ہیں ان کا خیال رکھا کرو کہ اس سے دین مضبوط ہوگا، دین کو مضبوطی ملے گی۔ یتیم خواہ اپنا ہو یا غیر ہو، اس کی پرورش کرنے پر سرکار نبوی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانا نصیب ہوگا۔ دوبارہ سمجھیے گا، یتیم خواہ اپنا ہو یا غیر ہو، اس کی کفالت، لفظ لکھا کفالت، میں کہہ رہا ہوں اس کی پرورش کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانا نصیب ہوگا۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات۔ یہاں بھی میرے بھائیوں اسی طرح کیا کرو۔ جب آپ نے دیکھا اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، خدا نخواستہ اپنی بہن کا، اپنے بھائی کا، اپنے چچا کا، خالو کا، کسی کا بھی ان کا کوئی بچہ ہے یتیم ہو گیا ہے، اب اس کی ماں کی آمدنی تو کوئی ایسی ہے نہیں، آپ کہو آپ بے فکر اس کو مدرسے میں پڑھاؤ، اس کا خرچہ میں دوں گا، آپ بے فکر اس کو اسکول میں پڑھاؤ، اس کی فیس میں دوں گا۔ وہ جو بات میں بار بار کہہ رہا ہوں، پہلے بھی کہی تھی، جب ہمارے ہاتھ سے صحیح جگہ میں ہمارا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے تو اپنے بڑا اطمینان، بڑی خوشی ملتی ہے، اور ثواب تو بہرحال ہے ہی۔ یہی مطلب ہے، یتیم خواہ اپنا ہو یا غیر کا ہو، اس کی پرورش کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانا نصیب ہوگا۔ اولاد کا یہ بھی حق ہے کہ اس کو علم سکھاؤ اور اس کو قابلیت سکھلاؤ۔ دیکھو دوستو، کتابوں میں لکھا ہے، فقہ مسئلے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے اپنی اولاد کو علم سکھاؤ۔ علم ایک تو ہے علم دین، وہ بھی فرض ہے، پھر ہے دوسرے علوم جن کو فن کہتے ہیں، فن، وہ بھی انسان کی اور مسلمانوں کی ضرورت کے ہیں، وہ بھی فرض کفایہ ہیں۔ ایک غلط فہمی ہے اور ہمارے کچے پکے مولویوں کی طرف سے وہ آئی ہے۔ دیکھو ڈاکٹری ہو، انجینئری ہو، اور کوئی کیا علوم فنون ہے دنیا میں سکھائے جاتے ہیں، وہ کالج میں، یونیورسٹی میں، کہیں بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ ہمارے علماء کسی فن کے مخالف نہیں ہیں، یونیورسٹی میں، اسکول میں، کالج میں پڑھنے کے بالکل مخالف نہیں ہیں۔ ہمارے علماء میں سے ایک امام ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم ہیں، انہوں نے ان سب چیزوں کو فرض کفایہ لکھا ہے۔ بات کہاں بگڑتی ہے آ کر؟ بات یہاں بگڑتی ہے آ کر
میں آپ کو وہ بات روک کے اگلی بات بتا رہا ہوں. ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں پڑھنے آتی ہیں، ان کی ڈریس بھی، بلکہ ایک وہ نقاب سا گلے سر پہ رکھ کے گلے میں ڈال کے آتی ہیں. جی ہاں، ان میں سے کچھ بچیوں کا داخلہ ہوگا اسکول میں. 2 دن گئی وہاں، تیسرے دن جب وہ بچی آئی تو ننگے سر آئی ہمارے گھر، ننگے سر آئی. تو جو کہنا سننا ہے وہ اس بنا پر ہے کہ وہاں کی جو تہذیب ہے جی اس سے. اجی چودھری صاحب آپ کے بچے اسکول میں جانے لگے، کچھ پڑھ لکھ کے بھی آئے، کچھ بنے بھی. اب ہاں بھائی کھڑا ہو کے تو موتنے لگا، اور پتہ نہیں کیا کہا، پڑھا اس نے، کیا کیا سیکھا اس نے، ہاں کھڑا ہو کے موتنے لگا. تو وہ جو تہذیب ہے اور جو وہ باتیں ہیں تو منع ان سے کیا جاتا ہے، ان سے کیا جاتا ہے. تو بہرحال اولاد کو پہلے علم سکھاؤ، دینی علم سکھاؤ، دوسرے فنون ہیں وہ سکھاؤ. کوئی بھی زبان بری نہیں ہے، زبان سیکھو، زبان سکھاؤ. بات وہی ہے کہ جب دین ایمان پر خطرہ منڈلانے لگے اور آدمی مسلمانوں کی شکل و صورت، ان کی معاشرت چھوڑ کے دوسروں میں وہاں کہا جاتا ہے. اور اگر وہ نہ سیکھ سکے، نہ پڑھے، اس کو پھر کوئی صنعت و حرفت سیکھنا ہو، کوئی کام کاج سیکھنا ہو. یہ ہے، اور سیکھنے کی یہی 2 چیزیں، یہ بھی اس کا حق ہے. پڑوسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ دو، بلکہ جس قدر ہو سکے نفع پہنچاؤ. یہ دیکھو دوستو، ایک نے اتنی سی غلطی کی، ہم نے اس کو دبانے کے واسطے اس سے بڑی اتنی غلطی کی، پھر وہ ہمیں دبانے کے واسطے اتنی بڑی غلطی کرے گا، اور پھر وہ ہم اس کو دبانے کے واسطے اتنی بڑی غلطی کریں گے، یہاں تک کہ نوبت دشمنی تک پہنچ جائے گی، یہاں تک کہ نوبت لڑائی جھگڑے تک اور مقدمے بازیوں تک پہنچ جائے گی. اور کچھ نہ کچھ مرضی کے خلاف پیش آتا ہی رہتا ہے. تو درگزر کرنا چاہیے اور اچھا سلوک کر کے، ملاقات کر کے، خیر خیریت پوچھ کے، اس کے ضرورت میں کام آ کے آپس میں ایسے پیار محبت کا ماحول بناوے کہ وہ ہماری تھوڑی درگزر کر دیا کرے، ہم اس کی درگزر کر دیا کریں، اور اپنی جانب سے کوئی تکلیف نہ پہنچا. یہ دیکھو، اس وقت میں اس پر تقریر نہیں کرتا، زیادہ تفصیل نہیں بیان کرتا، لیکن پڑوسی کا بہت حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے پڑوسی کے حق کی رعایت رکھنے کی اتنی تاکید فرمائی، اتنی تاکید فرمائی، اتنی تاکید فرمائی کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ جس طریقے سے باپ کی میراث میں بیٹے کو اور اولاد کو حصہ ملتا ہے تو پڑوسی کی میراث میں بھی پڑوسی کو حصہ ملے گا. دیکھو اگر بات سمجھ میں آ جائے تو. اور یہ حدیث پاک مشہور ہے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. بڑے جوش کے ساتھ کہا، ایک بار نہیں 3 بار کہا. تو صحابہ تڑپ گئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کون مومن نہیں ہے؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو. بہرحال ان سب چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. ایک دوسرے کی ایک دوسرے کی اس طرح ہمدردی کرو. اس طرح آگے فارسی کا شاعر ہے، اس کا حاصل یہ ہے جیسے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ انسان کے جب ایک عضو میں تکلیف ہو جاوے، مثلا دانت میں، تو سارا جسم بے چین رہتا ہے، ہاتھ میں، کمر میں، پیر میں، کہیں بھی، تو پورا جسم
بے چین رہتا ہے۔ اس طرح سے ہمیں ایک دوسرے کی ہمدردی کرنی چاہیے، اپنے سے جو بھی کچھ ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے۔ ضرورت مندوں کا کام پورا کرنے میں حتی الامکان کوشش کیا کرو۔ اگر خود طاقت نہیں رکھتے، خود کام نہیں کر سکتے، تو سفارش کر دیا کرو، بشرطے کہ جس شخص سے سفارش کر رہے ہو اس کی کوئی ضرورت یا تکلیف نہ ہو۔ ہاں، اسے تو میں انشاءاللہ اگلی مرتبہ تفصیل سے بتاؤں گا۔ یہ میں ایک دوسری بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو، اور ایک قصہ سنا کر بڑا مزیدار، اور دیکھو مجھے تو یہ قصے سنانے میں اور یاد ذکر کرنے میں بڑا لطف آتا ہے۔ میرے ایک ساتھی تھے انگلینڈ کے، برطانیہ کے رہنے والے، ہم سبق شروع سے آخر تک ہم سبق رہے۔ اچھا، جب حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ بیمار تھے، بس اسی بیماری میں انتقال ہوا، بہت کمزور تھے، ملاقات تقریباً ختم ہو گئی تھی، اس وقت کی بات ہے۔ جب ان کو معلوم ہوا تو وہ لندن سے چل کے یہاں آئے، حضرت سے ملاقات، بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا جی، میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، یاد پڑتا ہے مجھے کچھ ایسا ہی ہے کہ 18 تاریخ میں مجھے انٹرویو کے لیے بلایا ہے وہاں حکومت نے، اور وہ مجھے مسلمانوں کے کام کا مجسٹریٹ بنائیں گے، مسلمانوں کے معاملات میں اس کو مجسٹریٹ بنائیں گے، یہ بتایا۔ تو دیکھو، سنو جواب سنو۔ حضرت نے فرمایا، سب کاموں سے جلدی فارغ ہو کر 18 تاریخ سے پہلے گھر پہنچو۔ 18 تاریخ سے پہلے گھر پہنچو، انٹرویو دو۔ جی، اسی طریقے سے انہوں نے اپنا حال بتایا کہ جی اللہ کا شکر ہے، میرے پاس ایک کے بجائے 2 دکان ہے، اس میں تو کام کرنے والے کام کرتے ہیں، لیکن میری جو مصروفیت ہے وہ ایک مسجد کا انتظام میرے سپرد ہے، اور بہت سے معاملات مسلمانوں کے میرے سامنے آتے ہیں تو میں پولیس میں، تھانے میں لے جاتا ہوں۔ تو حضرت نے یوں کمر تھپ تھپائی، شاباش شاباش۔ یہ ہے دوسروں کے کام آنا، بشرطے کہ دھوکہ نہ ہو، بشرطے کہ خود بھی کھانا دوسرے کو کھلانا، سمجھ گئے میری بات آپ، وہ نہ ہو، بلکہ جس کے کام آ سکو آہو۔ یہ بات تو آپ نے سن لی۔ اب دیکھو وہ حدیث پاک جو اکثر و بیشتر ہر رمضان میں ہم سنتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ اعتکاف میں تھے، اور یوں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، فلاں شخص کا میرے ذمہ حق ہے، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کی ادائیگی ادا کرنے پر میں قادر نہیں ہوں، میں وہ قرض ادا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، اگر آپ چاہیں تو میں اس کی سفارش آپ کی اس سے سفارش کر دوں۔ اس شخص نے کہا کہ جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ تو آپ اعتکاف چھوڑ کر مسجد سے نکل گئے سفارش کرنے کے واسطے، اس کے پاس جانے کے واسطے۔ تو اس پر اس نے کہا کہ آپ تو اعتکاف میں تھے، اور اس ضرورت کے واسطے اعتکاف سے نکلنا، مسجد سے نکلنا تو جائز نہیں ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کا حاصل یہ ہے، صحیح الفاظ مجھے یاد نہیں، اس کا حاصل یہی ہے کہ جو اپنے بھائی کا کام بناتا ہے اللہ اس کا کام بناتا ہے۔ اس لیے ہمدردی، خیر خواہی اور دوسرے کے کام آ جانا
یہ بھی عبادت ہے، اس کا بھی ہمیں حکم ہے۔ بس اب دیکھو کس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے، طریقہ ہر چیز کا بتایا گیا ہے، بس سب کام کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ ہاں، اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے اور عمل کا جذبہ عطا فرما دے، اور اس طرح زندگی گزار کر جاویں ہم کہ ہم یہاں انسانوں کے بھی